بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر نصیحت ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے پھر درخواست کی کچھ اور نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے اپنی بات دہرائی، کچھ اور نصیحت فرما دے۔ فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ تین مرتبہ اعادہ کرنے پر، ریپیٹ کرنے پر آپ نے اپنی اسی بات کو دہرایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ ایک چیز پر اگر قابو پا لو گے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لو گے، تو بہت سی خرابیوں سے بچ جاؤ گے اور بہت سی خوبیوں کے حامل بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مخاطب لوگوں کے حالات اور ان کی ضرورتوں کے پیش نظر ان کے اندر پائی جانے والی بیماریوں اور کمزوریوں کے پیش نظر الگ الگ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کے اندر یہ بیماری کچھ زیادہ ہو، اس لیے آپ نے ان سے بار بار اسی بات کا اعادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے، غصے پر قابو پانے کے لیے مختلف انداز سے ہدایتیں دی ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ پہلوان طاقتور دوسرے کو پچھاڑ دینے سے نہیں ہوتا، کہ کسی سے کشتی ہوئی، لڑائی ہوئی اور اس کو پٹک کے اس کے سینے پر سوار ہو گئے تو بڑے پہلوان ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا یہ حقیقی پہلوانی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، باہر کے دشمن سے نہیں، اپنے اندر کا جو دشمن ہے نفس سے امارہ، جو آدمی پر غالب آ جاتا ہے تو ہلاکتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ غصے کے وقت اس سے لڑائی ہے ہماری، فرمایا اس کے اوپر قابو پا لیا تو حقیقی پہلوان ہے۔ غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے۔ لا تغضب کا یہ معنی نہیں ہے کہ غصہ آئے ہی نہیں، کیونکہ کسی چیز پر مطلق غصہ نہ آئے تو وہ آدمی بے حس ہے، وہ پتھر ہے، آدمی کیا ہے۔ طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو غصہ آنا چاہیے۔ بیوی ہے، بچے ہیں گھر میں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم بے حس ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، یہ بہادری نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ ان کی غلط حرکت کے اوپر ہمیں ناراضگی ہونی چاہیے۔ اس لیے لا تغضب کا مطلب بھی ہوا کہ بے موقع غصے کا استعمال اور اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا وعظ فرمایا، بہت لمبا بیان فرمایا، اس میں بہت سی باتیں آپ نے فرمائی۔ اس میں ایک بات غصے سے متعلق یہ فرمائی کہ غصے کے سلسلے میں آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں: شدید الغضب، سریع الغضب، سریع الفی۔
بطیء الغضب بطیء الفی، سریع الغضب بطیء الفی، بطیء الغضب سریع الفی۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے اور بہت جلد اتر جاتا ہے۔ فرمایا تلک بتلک، ان کے اندر ایک صفت خراب ہے اور ایک صفت اچھی ہے، دونوں مل کر برابر سرابر ہو گئی۔ جلدی غصہ آنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جلدی غصہ اتر جانا اچھی چیز ہے۔ سریع الغضب سریع الفی، کسی بات پر فوراً غصہ آ گیا لیکن سیکنڈ 2 سیکنڈ منٹ 2 منٹ میں ٹھنڈے ہو گئے۔ تو ایک صفت تو ان کے اندر اچھی نہیں ہے، جلدی غصہ نہیں آنا چاہیے لیکن فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح بطیء الغضب بطیء الفی، جن کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے لیکن جب آ جاتا ہے تو اترتا نہیں۔ فرمایا یہاں بھی ایک صفت اچھی ہے ایک صفت خراب ہے، تلک بھی تلک، یہ تو دونوں برابر برابر ہو گئے۔ اب 2 قسمیں اور ہیں، سریع الغضب بطیء الفی، جلدی غصہ آئے دیر میں اترے، فرمایا بدترین انسان ہے۔ اس لیے ذرا سی بات تو غصہ آ گیا، جب آ گیا تو اترتا نہیں، بے قابو ہیں، کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو جلدی غصہ آ جانا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور غصہ نہ اترے دیر تک یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ یہاں 2 خرابیاں اکٹھا ہو گئی۔ اور چوتھی قسم جو سب سے اچھا آدمی ہے وہ کون ہے؟ بطیء الغضب سریع الفی، جس کو دیر میں غصہ آئے اور جلدی اتر جائے، ہمیں وہ بننا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کنٹرول کرنے سے، اپنے نفس پر قابو پانے سے۔ تو اچھا، غصے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، بڑوں سے بزرگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی شیخ سے مرید ہے، متعلق ہے، اور اپنے روحانی اور اخلاقی امراض بیان کرتے ہیں تو اس میں اپنی بیماری کا ذکر کرتے کہتے مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ تو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بھی تجویز فرمایا ہے۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اسی لیے جب غصہ آتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، گلے کی رگیں پھول آتی ہیں۔ الم تر الی انتفاخ اوداجہ وحمرۃ وجہہ، دیکھتے نہیں کہ غصے میں آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خون کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور گلے کی رگیں پھول آتی ہیں۔ فرمایا کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، وضو کر لو۔ یعنی ادھر غصے سے گرمی پیدا ہو رہی ہے اور وضو کے ذریعے اس کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ وضو ایک عبادت بھی ہے، نیکی عبادت کا مقدمہ پیش خیمہ ہے، نماز کی شرط ہے۔ تو ایک تو پانی کا استعمال اور دوسرے وضو کے ذریعے پانی کا استعمال، یہ غصے کو دباتا ہے۔ دوسرے علاج آپ نے یہ تجویز فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ کیوں؟ غصے میں جوش پیدا ہوتا ہے، کھڑا آدمی حملہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آگے بڑھے گا، اس کو الٹا کرو۔ غصہ یہ چاہتا ہے کہ حملہ کرو، آگے بڑھو، تو تم پیچھے ہٹو۔ کھڑے ہوئے آدمی کو دوڑانا چاہتا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھا ہوا اٹھانا چاہتا ہے، لیٹ جاؤ۔ فَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ، زمین سے اپنے کو چپکا لے۔ زمین ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، تواضع کی علامت بھی ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، وہ اپنے سے ملانا چاہتا ہے، اور آدمی مٹی سے بنا ہے نا، اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، زمین سے لگ جاؤ۔ یہ فوری علاج ہے یہ غصے کا،
فوری علاج ہے اور مستقل علاج بھی ہے. اس صفت کو، اس بیماری کو اپنے اندر سے ہم اگر ہٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ختم کریں؟ تو ہمارے بزرگوں کے مکتوبات میں اس سلسلے میں بہت سی تحریریں ملتی ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں، جو ان کے متعلقین نے ان کے پاس لکھے، انہوں نے جواب مرحمت فرمایا ہے. اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنی مجلس میں ہی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے جو مکتوبات ہیں مولانا سمین صاحب نے مرتب کر کے مکتوبات فخر الامت کے نام سے شائع کیا ہے. اس میں کئی خطوط میں یہ مضمون موجود ہے، اور اصل میں یہ لیا ہوا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے اسی کو ان اکابر نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں سہل طریقے پر ہمیں سمجھایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصے سے پریشان ہو، پر قابو نہ پا سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کے سوچے، غور کرے، مراقبہ کرے. مراقبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنے دھیان جمانا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرے، غور کرے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، مجھے روزی دیتا ہے، میرا مالک ہے، میں صبح سے لے کر شام تک جلوت و خلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں کتنے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں، اس کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہوں، لیکن کیا وہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ ہماری آنکھ کی بینائی لے لیتا ہے، ہماری زبان کی گویائی ختم کر دیتا ہے، ہمارے کان کے سننے کی طاقت چھین لیتا ہے، ہمارے کھانے پینے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. وہ نعمتیں کہ جن کے نعمت ہونے کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے، ان میں سے بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا. ہماری سانس کے لیے ہوائیں مل رہی ہیں، بند نہیں ہوئی، پانی مل رہا ہے، غذا مل رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، جبکہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. ہم کو جن لوگوں کے اوپر غصہ آتا ہے، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے ملازم ہوں، چاہے ہمارے برابر کے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، کیا میں نے ان کو پیدا کیا ہے؟ میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ان کا خالق ہوں؟ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو انہی جیسا ایک انسان ہوں. بس فرق اتنا ہے، سماجی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے مجھ کو ان کے مقابلے میں فوقیت عطا کر دی ہے. میں مالک ہوں، وہ ملازم ہے، میں باپ ہوں، وہ بیٹا ہے، میں شوہر ہوں، وہ بیوی ہے، میں بڑا بھائی ہوں، وہ چھوٹا بھائی ہے. اتنا ہی تو ہے، لیکن میں تو مالک نہیں ہوں، رازق نہیں ہوں. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ جب میرے میرے خالق نے مجھے اپنی نعمتوں سے میری نالائقی بدعملی کی وجہ سے محروم نہیں کیا ہے، اور غصے کا اپنے عمل سے اظہار نہیں فرمایا ہے، میں اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ غصہ کرتا ہوں. اگر اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دے، غصہ نازل فرما لے، زمین پھٹ جائے، دھس جاؤں، آسمان سے آگ کی بارش ہو جائے، زلزلہ آ جائے، پتھر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مفلوج کر دے، ہماری قوتوں کو ختم کر دے، ہمارے کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ اس مضمون کا مراقبہ کرے بیٹھ کر تھوڑی دیر، اگر غصے سے آدمی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر جب غصہ آئے کسی کے اوپر، اس وقت اس مضمون کو اپنے ذہن میں تازہ کرے. اب میں نے کیا سوچا تھا تنہائی میں بیٹھ کر، وہ بات یہاں پر آ گئی. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اس میں ہم میں سے بہت سے پریشان ہوتے ہیں، مبتلا ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غصے میں آدمی اگر چند سیکنڈ کے لیے اپنے اوپر قابو پا لے، صرف چند سیکنڈ کی بات ہے، نجات پا جائے گا.
فوری طور سے جو ہیجان پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر، چند سیکنڈ 20 سیکنڈ کا مسئلہ ہے، صرف اتنی دیر آدمی اپنے وقت کنٹرول کر لے، فوراً اس کے نقصان سے بچ جائے گا۔ گھر میں پہنچے، بیوی بد مزاج ہے، کچھ کہا سنی ہو گئی، بس ایک دم جوش پیدا ہوا اور جی میں آیا کہ چھٹی کر دوں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہوا ہے، اگر کنٹرول نہیں کیا تو ایک ساتھ 3 گولی داغ دے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملے گا، پچھتائے گا، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے خوشامد کرے گا، حضرت کوئی شکل نکال دیجئے۔ کہاں سے نکال دیں گے؟ علماء مسئلہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اپنے پیر پہ کلہاڑی تو آپ نے ماری ہے، اگر اسی وقت تھوڑی دیر کنٹرول کر لیتا، خاموشی اختیار کر لیتا، ہٹ جاتا وہاں سے، تو وہ جو فوری جذبہ پیدا ہوا تھا جس سے مغلوب ہو کر طلاق دے دی ہے، چند سیکنڈ اگر گزار لیتا تو پھر اس کو سوچنے کا موقع مل جاتا کہ اگر میں طلاق دوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن فوری تقاضے پر جو طبیعت میں تقاضا پیدا عمل کر لیا اس نے، تو انجام کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی کہ ہوگا کیا، غصہ کر تو دوں گا۔ کسی کے خلاف بہت غصہ آیا، جیب سے نکالی ریوالور، گولی چلا دی۔ چند سیکنڈ اگر قابو پا لے کہ اس وقت میں اپنا بدلہ لے لوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، قاتل قرار پاؤں گا، ہتھکڑی پڑے گی، جیل جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، انجام پہ غور کر لے گا۔ تو یہ جو غصے پر قابو پانے کی بات کہی جا رہی ہے، اگر ابتدا میں غصے ابھرنے کے وقت، ابھی سریع الفی بطیء الفی سنا نا آپ نے، غصہ آتا ہے، لیکن غور کر کے اس کے انجام کو سوچ کر اگر آدمی اس میں سے اپنے کو نکال لے تو بہترین انسان قرار پائے گا۔ جلدی غصہ ہے لیکن جلدی ختم بھی ہو گیا۔ یہ وہ بیماری ہے جو کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سب کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے پر غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے بڑے تو یہاں تک کہتے ہیں، مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے تو استاذ کو فوراً سزا نہیں دینی چاہیے، ذرا سا ٹھہر جانا چاہیے۔ کان میں بات پڑی کہ اس لڑکے نے یہ غلطی کی ہے، بس چھڑی اٹھائی شروع ہو گئے، اعتدال باقی نہیں رہے گا، جرم سے زیادہ سزا دے بیٹھے گا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض اپنا حال لے کر جاتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، کون سی دوا تجویز کی جائے۔ تو اگر کوئی اپنے ماتحت کو کوئی سزا دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کا علاج ہے، تو غور کر کے اگر اس کی سزا متعین کرے گا تو اعتدال رہے گا، اور فوری طور سے غصے میں آ کر سزا دینی شروع کر دی تو اعتدال باقی نہیں رہے گا۔ ملازم ہے اپنا، اس نے کوئی غلطی کی ہے، فوراً بھڑک گئے اس کے اوپر، نکل جاؤ یہاں سے، تم کو ملازمت سے برطرف کر دیا، بعد میں ہو سکتا ہے خود ہی شرمندگی ہو۔ اس لیے غصے کے تقاضے پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث سے فرمائے نا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے۔ اسی لیے تو ہے کہ وہ جو فوری جذبہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے آدمی ان کنٹرول ہو رہا ہے، اس سے وہ نکل آئے، اب اس کو سوچنے کا موقع مل جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، معاف کر دینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، کیا کرے گا، سوچے گا عقل سے، دماغ سے، تو نقصان نہیں اٹھائے گا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
نواسۂ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نازک مزاج، بڑے خوش پوشاک صحابی تھے، شہزادے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم کھانا لے کر آیا یا خادمہ تھی، سالن کا برتن الٹ گیا ان کے اوپر، غصہ آیا بہت تیز۔ اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پرسکون ہو گئے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، صرف غصے کو برداشت کر لینا کافی نہیں ہے، غلطی کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے۔ فرمایا انت حر، جاؤ میں نے آزاد کیا۔ حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، سب سے بہترین گھونٹ جو آدمی پیے جو اللہ کو پسند ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ کوئی پانی پیتا ہے، کوئی شربت پیتا ہے، کوئی اچھی چیز پیتا ہے، کوئی خراب چیز پیتا ہے، سب سے بہترین پینے کی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ غصے کا گھونٹ۔ حدیث مرفوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین گھونٹ جو بندہ پیے وہ غصے کا گھونٹ ہے، برداشت کر جائے۔ تو والکاظمین الغیظ، قرآن میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب، کہ ایک شخص کسی جرم کے اندر پکڑا گیا، بادشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا، اور اس نے اس کے سزا کا فیصلہ کر دیا، غالباً پھانسی کا فیصلہ کر دیا۔ وہ شخص بادشاہ کی زبان نہیں جانتا تھا، بادشاہ اس کی زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے گالیاں دینی شروع کی، اور جب گالیاں دینے لگا تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ تو دوسرے وزیر نے کہا حضور ہم آپ کے نمک خوار ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دعائیں نہیں دے رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ دروغ مصلحت آمیز، بہ کے راست یہ فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جو فتنے کو دبانے والا ہو، فتنے کو ختم کرنے والا ہو، اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو۔ دروغ مصلحت آمیز، جس سے مصلحت اور بھلائی وجود میں آئے، خیر وجود میں آئے، وہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے کہ جس سے فتنہ پیدا ہو۔ تم نے راستہ بازی کو تو تھام لیا، لیکن اس نے جھوٹ بولا میرے غصے کو دبانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے۔ یہ الکاظمین الغیظ کی صفت کو اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ غصہ نہ آئے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ تو مشکل ہے، آدمی حساس ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ناموافق بات پیش آ جائے تو غصہ بھی آتا ہے۔ اس لیے غصہ نہ کرو، یہ نہیں فرما غصہ آئے ہی نہیں سرے سے، غصے کو قابو رکھو، اور جہاں ضرورت ہو بقدر ضرورت اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ بچے نالائقی کریں، نماز نہیں پڑھتے تو ہم بڑے بردبار ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو ہم بڑے بردبار ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں، وہاں غصہ ہونا چاہیے۔ آخر احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بعض اعمال کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی تو پایا جاتا ہے۔ نامناسب سوال کرنے پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ پڑی ہوئی چیزوں کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ کوئی سامان اگر کہیں پڑا ہوا مل جائے تو کیا کرنا چاہیے، جس کو لقطہ کہتے ہیں۔ آپ نے
جب حکم بیان فرمایا تو ایک صاحب نے کہا فضالت الابل، حضرت اگر کہیں گمشدہ اونٹ مل جائے تو کیا کریں؟ مالک نہیں، اکیلا چل رہا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا آپ کو کہ اونٹ بھی کوئی جیب میں رکھ لینے کی چیز ہے، اٹھا کے لے کوئی چلا جائے گا؟ ارے اونٹ سے کیا لینا دینا؟ اور خاص طور سے عرب کے سرزمین میں ریگستان کا علاقہ ہے، جگہ جگہ کیکر کے درخت موجود ہیں، ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو ہفتے بھر تک اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنا چرتا رہے گا، ٹہلتا رہے گا، مالک آئے گا اسے لے جائے گا، تمہیں کیا لینا دینا اس سے؟ اونٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ پھر ان کا حضرت بکری اگر کہیں مل جائے لاوارث تو کیا کریں؟ فرمایا ہاں اس کو لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو کیا ہوگا؟ یا تو کوئی چور اچکا لے کے چلا جائے گا، یا بھیڑیا اس کو تباہ کر دے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا حفاظت کی نیت سے یا اصل مالک اس کو لے لے، یعنی اس میں بہت سے امکانات ہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی بڑی عجیب، استاد ہیں، کسی شاگرد نے کوئی غلطی کر دی، مالک ہیں، ملازم نے کوئی غلطی کر دی، باپ ہے، بیٹے نے کوئی غلطی کر دی، تو وہ مستقل غصہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد نارمل بھی ہو جانا چاہیے۔ ابھی ایک سوال یہ کیا تھا کہ اونٹ کا کیا حکم ہے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر جب اسی مجلس نے وہ پوچھتے کہ بکری اگر مل جائے تو کیا کروں، آپ نے سن بھگ جاؤ، تم غلط آدمی ہو، غلط سوال کرتے نہیں، سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا۔ درسگاہ میں اگر کوئی طالب علم اپنے استاد کے سامنے کوئی بات پوچھتا ہے، نامناسب پوچھا تو ناراضگی کا اظہار کر دیا، لیکن پھر کوئی صحیح بات پوچھ رہا ہے تو بھڑکنا نہیں چاہیے، ایک غلطی کی تھی اس پر ناراضگی کا اظہار کر دیا، اب صحیح کام کر رہا ہے، صحیح بات پوچھا، جواب دے دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نامناسب بات پر غصے کا اظہار بھی اصلاح کے لیے بسا اوقات ضروری ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، ان کو نیک اعمال پہ آمادہ کرنے کے، نماز کا عادی بنانے کے لیے، غلط چیزوں سے بچانے کے لیے۔ آج کل نوجوانوں کے اندر ماحول کے اثر سے اور خاص طور سے سوشل میڈیا، یہ جو ملٹی میڈیا موبائل سب کے ہاتھ پہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں، کون کون سے بیانات سنتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، گھر کے باہر دوستوں میں، ساتھیوں میں کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہر ملک کے حالات و قوانین الگ الگ ہوتے ہیں، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اپنے اختیار اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو غلط چیزوں سے روکنے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مطلق ان سے کہنا سننا چھوڑ دیا، بھائی نوجوان ہے اپنا بھلا برا سوچیں گے، نہیں، تربیت کی ذمہ داری ہماری باقی ہے، جہاں ناراضگی کی ضرورت پڑے وہاں ناراضگی کا اظہار بھی کیا جائے۔ تو بات میں نے کیا شروع کی تھی کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس ایک چیز پر اگر قابو پالو گے تو بہت سے نقصانات سے، بہت سے چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بیماری نہیں پائی جا رہی ہے، اور اگر ہے خدا نخواستہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اول تو اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرے اگر نہیں قابو ہوتا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر علاج تجویز فرمایا ہے اس کو استعمال کریں، فوری تقاضوں پر عمل نہ کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، زمین سے لگ جائیں، وضو کر لیں، اور دوسرے بیٹھ کر تنہائی میں غور کریں، سوچیں کہ یہ بیماری جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں، وہ ہم پر غصہ کا اظہار نہیں کرتا، ہم اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اس طرح بے قابو ہو کر جو غصے کا اظہار کرتے تو یہ کہاں تک مناسب ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو۔ پھر دعا بھی مانگے، مسنون دعاؤں میں
کہ الحزب العظم مناجات مقبول، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں اس میں ایک جملہ آتا ہے، اللہم اذہب عنی غیظ قلبی، یہ اللہ میرے دل کے غصے کو دور فرما دے، یعنی اللہ سے مدد بھی مانگے، تدبیر بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اللہ سے مدد بھی مانگے، اللہ میرے اندر یہ خراب صفت پائی جا رہی ہے، میں قابو پانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مغلوب ہو جاتا ہوں، تو میری مدد فرما، میرے دل کے غصے کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کے توفیق نصیب فرما، ہر طرح کے چھپے کھلے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاق حمیدہ کا ہمیں پیکر بنا دے، اخلاق ذمیمہ سے ہمیں پاک فرما دے۔ ہمارے تمام اعضاء و جوارح، ہمارے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ سب تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تیرے قبضے قدرت میں۔ اے اللہ ان سب کی شر سے ہماری حفاظت فرما، خیر میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ناراضگی اور غصے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔